بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے لا آف بزنس آرگنائزیشن کا، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسٹنکشن بٹوین پارٹنرشپ اینڈ کو اونرشپ. تو اس میں جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیو ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ اور کو اونرشپ میں ڈفرینس کیا ہے، اور اس ڈفرینس کی بیسس پہ کیا لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پارٹنرشپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. پارٹنرشپ از اے ریلیشن بٹوین پرسنس ہو ہیو ایگری ٹو شیئر دا پروفٹس آف اے بزنس کیریڈ آن بائی آل اور اینی آف دیم ایکٹنگ فار آل. سیکشن 4 جو ہے پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کا، وہ پارٹنرشپ کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اس میں 5 ایلیمنٹس ہیں. نمبر 1 کہ کانٹریکٹ ہونا چاہیے. نمبر 2 ڈیفینیٹلی بٹوین 2 اور مور پرسنس. نمبر 3 ان میں شیئرنگ آف پروفٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. بزنس ہونا چاہیے اور ایجنسی ہونا چاہیے، میوچل ایجنسی. تو یہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں یہ اگر موجود ہوں تو پارٹنرشپ ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہے تو وہ پارٹنرشپ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ریلیشن شپ ہے. اب ہم آتے ہیں ریئل لائف میں کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اکثر آپ نے مارکیٹس میں دیکھا ہوگا کہ سن رائز ایسوسیٹس، ایسے پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ کمپنی، افتخار اینڈ کمپنی، تو اس طرح کے نامز کے بزنس ہوتے ہیں. تو اس میں سول پروپرائٹرشپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ پارٹنرشپ ہیں. جیسے افتخار اینڈ کو یہ خود شو کرتا ہے کہ دیر آر مور دین 1 پرسنس، تو پارٹنرشپ ہے. سن رائز ایسوسیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ یہ کوئی پارٹنرشپ ہے. تو ریئل لائف میں اس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پارٹنرشپ کے بزنس چل رہے ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کو اونرشپ کی طرف. کو اونرشپ کیا ہے؟ دا اسٹیٹ آ رائٹ آف اوننگ سم تھنگ جوائنٹلی ود اندر اور ادرس. تو جو کو اونرشپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ آپ کے کوئی رائٹس ہیں کسی پراپرٹی میں، جوائنٹ رائٹس ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے مل کے کوئی گاڑی خریدی ہے، آپ نے مل کے کوئی گھر خریدا ہے، یا لیٹ سپوز کہ انہیریٹنس کے تھرو آپ کے پاس کوئی پراپرٹی آئی ہے اور اس کے ساتھ جوائنٹ اونرز ہیں. آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، اس طرح کوئی آپ کے انکل ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس میں کوئی ایک آدھ ہو سکتا ہے جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو کو اونرشپ اس طرح کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. اگر ہم ریئل لائف میں دیکھیں، جیسے کسی گھر میں جوائنٹ اونرز ہیں، شاپ میں جوائنٹ اونرز ہیں، کار میں جوائنٹ اونر ہو سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹس میں جوائنٹ اونر ہو سکتے ہیں، کسی بزنس میں بھی جوائنٹ اونر ہو سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے وہ بذات خود ایک ایکسیپشن بتاتا ہے کہ شیئرنگ آف پروفٹ اور آف گراس ریٹرنس ارائزنگ فرام پراپرٹی بائی پرسنس ہولڈنگ اے جوائنٹ اور کامن انٹرسٹ ان دیٹ پراپرٹی ڈز ناٹ آف اٹ سیلف میک سچ پرسنس پارٹنرز. اگر کسی 2 لوگوں میں کوئی پراپرٹی میں ان کی جوائنٹ اونرشپ ہے، وہاں پہ وہ پروفٹس شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، کوئی گراس ریٹرنس جو ہے نا وہ ان کو مل رہی ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ صرف اسی صورت میں ہوگی جو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا ہے، جس میں جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ کانٹریکٹ ہے. تو اگر وہ ایلیمنٹ ہو اور کنٹریکٹ بھی پارٹنرشپ کرنے کا، تو پھر ہم اسے پارٹنرشپ کہیں گے. ادروائز محض کسی کا کوئی پروفٹ مل رہا ہے کسی جوائنٹ پراپرٹی میں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹنرز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ فردر وہی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے، پارٹنرشپ کم انٹو ایگزسٹنس اونلی وین دیر از این ایگریمنٹ امنگ پرسنس ٹو کیری آن اے بزنس ود اے ویو ٹو شیئر دا پروفٹس دیئر آف. جو ہم نے پہلے ایلیمنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے، انہی ایلیمنٹس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی ریلیشن شپ پارٹنرشپ ہے یا نہیں ہے. تو اب ہم آتے ہیں ایگزامپل لے لیں اسی ڈسٹنکشن کے کانٹیکسٹ میں. مثلا جائنٹ اونرز ان اے شاپ اور ناٹ پارٹنرس ون میئر فیکٹ دیٹ دے آر کو اونرس. اگر کوئی لوگوں نے مل کے کوئی شاپ پرچیز کیا اور انہوں نے آگے اس کو رینٹ پہ دے دیا ہوا ہے، لیز کر دیا ہوا ہے، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ پارٹنرز ہیں. کیوں کہ ان کا نہ تو کانٹریکٹ ہے پارٹنرشپ کرنے کا، نہ وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں. کسی دکان کو، گھر کو ایک لیز پہ چیز دے دینا کوئی بزنس نہیں کہلاتا. تو بزنس بھی ایک کمپلسری چیز ہے. تو لیکن اگر وہ اس کو اف دیر از این ایگریمنٹ ٹو کیری آن دا بزنس ود اے ویو ٹو شیئر پروفٹس دیر آف دین اٹ ول بی اے پارٹنرشپ. اگر وہ اس کو جو ہے نا وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، وہ کوئی بھی وہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ
جو ہے وہ پارٹنرشپ ہوگی. تو بزنس ہم نے پہلے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کون سی ٹرانزیکشن بزنس ہوتی ہے, کون سی ٹرانزیکشن بزنس نہیں ہوتی. اگر لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس کوئی گھر ہے یا کوئی شاپ ہے, آپ نے رینٹ پہ دے دی ہے, تو دیٹ از ناٹ اے بزنس. لیکن اگر آپ اس کو فریکوینٹلی کر رہے ہیں, دکان لیتے ہیں رینٹ پہ دے دیتے ہیں, پھر کوئی اور دکان پرچیز کرتے ہیں رینٹ پہ دے دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ بزنس ہوتا ہے. تو کانٹریکٹ بزنس کا اگر ہے تو پارٹنرشپ ہے, اگر کانٹریکٹ نہیں ہے پارٹنرشپ کا اور بزنس کرنے کا, تو پھر وہ پارٹنرشپ ہی نہیں ہے. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ دو لوگ ہیں اور انہوں نے کوئی مل کے کوئی ایک شاپ پرچیز کرتے ہیں اور اس پہ ایکسپینسز جو ہے نا وہ انکر کرتے ہیں, پوٹری پرچیز کرتے ہیں, یوٹینسل جو ہے نا وہ پرچیز کرتے ہیں, اور بھی جو ان کو جیسے رینوویشن پہ کوئی پیسے لگتے ہیں تو اس پہ بھی وہ پیسے لگاتے ہیں. ہاف وہ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں سارا ایکسپینڈیچر, اور اس کے بعد وہ شاپ رینٹ پہ دے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں بینیفٹ ملے گا یا جو بھی رینٹ آئے گا ہم اس سے ایکولی شیئر کریں گے. بعد میں یہ ڈسپیوٹ چلی, ایک کیس ہے, ڈیسائیڈڈ کیس ہے, تو کورٹ نے یہ کہا کہ یہ لوگ پارٹنرز نہیں ہیں, اور کیونکہ انہوں نے کبھی بھی بزنس کرنے کی انٹینشن یا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا, کیونکہ یہ جو ہے نا انہوں نے اس کی ویلیو ایڈ کی اس شاپ کی تاکہ ایک اچھا رینٹ مل سکے. کوئی بزنس ان کا پرپس نہیں تھا. اگر وہ خود بزنس کرتے تو وہ پارٹنرز تھے. اب چونکہ انہوں نے صرف ایک شاپ اس کی ویلیو ایڈڈ کیا, اس میں اس کو رینوویٹ کیا اور اچھے رینٹ پہ دے دیا, تو دیٹ از ناٹ اے بزنس, دے آر جسٹ کو اونرز. اچھا, اب ہم ایک اور ڈسٹنکشن دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹنرشپ جو ہے وہ کو اونرشپ ہوتی ہے, جبکہ ہر کو اونرشپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹنرشپ ہو. اس کے ایگزامپلس ہم دیکھ لیتے ہیں. فرض کریں کہ پارٹنر بزنس آر کو اونرز آف دا ایسٹس آف دا بزنس ایز ویل. اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں, ان کا کانٹریکٹ ہے پارٹنرشپ کا اور بزنس کر رہے ہیں, تو اس کی ظاہر ہے جو ایسٹس ہیں اس میں وہ کو اونرز بھی ہیں. تو ایسی صورت میں پارٹنرشپ جو ہے وہ اس میں کو اونرشپ لازمی ہوتی ہے. لیکن جو کو اونرشپ ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹنرشپ ہو. مثلا اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بیٹے ہیں اور ان کے پاس انہیریٹڈ پراپرٹی آئی ہے, تو اب وہ کو اونرز ہیں اور کو پارٹنرز نہیں ہیں. اچھا, اگر وہ اسی شاپ کو جو ان کے پاس پراپرٹی آئی ہے, لیٹ سپوز وہ شاپ ہے اور اس کو وہ بزنس اس میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپس میں پروفٹ شیئر کر سکیں, تو ایسی صورت میں پارٹنرشپ جو ہے نا وہ ایگزسٹ ہو جائے گی. اور جو کو اونرز ہیں آپ کہیں گے یہ کو اونرز بھی ہیں اور کو پارٹنرز بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پارٹنرشپ جو ہے اس میں کو اونرشپ کمپلسری ہے, لیکن ہر کو اونرشپ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹنرشپ ہو. پارٹنرشپ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ویدر دیر از اے پارٹنرشپ اور ناٹ. اچھا, اب ہم کچھ یارڈ سٹکس بنائی ہیں. ان یارڈ سٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس میں اسپیسیفک ڈسٹنکشن کر رہے ہیں. پہلے ہم جنرل سی بات کر رہے تھے, اب ہم اسپیسیفکلی ایک ایک پوائنٹ لے کے جو ہماری یارڈ سٹکس ہیں اس کو بیس بنا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آن دا بیسس آف اے کانٹریکٹ. پارٹنرشپ از آلویز این آؤٹ کم آف اے کانٹریکٹ. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پارٹنرشپ کسی اسٹیٹس سے یا کوئی انہیریٹنس سے یا آپریشن آف لا سے پارٹنرشپ نہیں ہوتی. پارٹنرشپ صرف کانٹریکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. دیٹ از اونلی این آؤٹ کم آف اے کانٹریکٹ. جو کو اونرشپ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کانٹریکٹ کے تھرو ہو. کو اونرشپ جو ہے وہ بغیر کانٹریکٹ کے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں, وہ مل کے ایک جو ہے نا وہ شاپ پرچیز کرتے ہیں, تو ظاہر انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے اور وہ کانٹریکٹ کے تھرو وہ کو اونرز بنے ہیں. کوئی کار خریدتے ہیں, کانٹریکٹ کے تھرو وہ کو اونرز بنے ہیں. لیکن اگر پراپرٹی انہیریٹنس کے تھرو آپ کے پاس آئی ہے تو ڈیفینیٹلی دیر واز نو کانٹریکٹ بٹوین دی سنس آف اے ڈیسیزڈ پرسن ہوز پراپرٹی از ٹرانسفر ٹو ہز سنس. تو وہ ان کے پاس جو پراپرٹی آئی ہے وہ ڈیفینیٹلی دیر واز نو کانٹریکٹ بٹ اسٹل دے آر کو اونرز. دوسرا جو یہ ہم نے ایگزامپل شیئر کر لی ہیں.
اب ہم آتے ہیں آن دا بیسس آف نمبر آف پرسنس. تو جو نمبر آف پرسنز ہیں وہ پارٹنرشپ میں جو منیمم لمٹ 2 کی اور میکسیمم لمٹ 20 کی ہے، اور کو اونرشپ میں ظاہر ہے منیمم لمٹ 2 کی ہے اور میکسیمم کوئی لمٹ نہیں ہے. کو اونرس جو ہیں وہ ہنڈریڈس بھی ہو سکتے ہیں، تھاؤزنڈس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو پارٹنرشپ ہے اس میں جو میکسیمم لمٹ ہے وہ ہے 20 کی. تو اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹنرشپ میں نہیں ہو سکتے. اب ہم آتے ہیں آن دا بیسس آف کیرنگ آن اے بزنس. پارٹنرشپ از اونلی فار دی مینٹ آف کیرنگ آن اے بزنس. تو پارٹنرشپ کا جو بیسک ایک ایلیمنٹس ہے وہ ہے بزنس. اگر بزنس نہیں ہے تو پارٹنرشپ نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی بھی ایسوسیشن آف پرسنس اگر وہ ایون چیریٹیبل کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پارٹنرشپ رجسٹر نہیں ہوگی. اس کے لیے کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں، کوئی سوسائٹی رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن پارٹنرشپ جو ہے وہ صرف اور صرف بزنس کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح جو کو اونرشپ ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بزنس کے لیے. جیسے ہم نے کہا کہ ہر پارٹنرشپ میں کو اونرشپ ہوتی ہے، تو یہ جو کو اونرشپ ہے اس میں بزنس ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کو اونرشپ میں آپ بزنس کریں. اگر بزنس نہیں کر رہے تب بھی آپ کو اونرز ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ بزنس نہیں ہوگا. تو اگزامپل ابھی جیسے پارٹنرشپ آف گروسری آئٹمس، گروسری شاپ ہے تو پارٹنرشپ ہے. اچھا، جوائن اونرز آف انہیریٹڈ ہوم، یہ کو اونرشپ ہے. اچھا، اب ہم کوئی ایگزامپل دیتے ہیں کو اونرشپ دیٹ از اے پارٹنرشپ. اچھا، جوائنٹ اونرز آف انہیریٹڈ شاپ دیٹ ڈیسائڈ ٹو کیری ان بزنس اینڈ شیئرنگ آف پراپرٹس. اگر کسی کے پاس جو ہے نا وہ انہیریٹنس کے تھرو شاپ آئی ہے، بعد میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے اور پروفٹ شیئر کریں گے، تو اس طرح کی جو کو اونرشپ پہلے کو اونرشپ تھی اب وہ پارٹنرشپ میں کنورٹ ہو گئی ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایوری پارٹنرشپ از کو اونرشپ ایز ویل. تو اس میں جو بھی پارٹنرشپ ہے وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ کو اونرشپ بھی ہوتی ہے. جیسے گروسری آئٹمس کی کوئی شاپ ہے تو ڈیفینیٹلی دیر از اے پارٹنرشپ، دیر از اے کو اونرشپ آف دا ایسٹس آف دا پارٹنرشپ. اب ہم جو نیکسٹ ہمارا جو یارڈ اسٹک ہے جو ایلیمنٹ ہے آن دا بیسس آف شیئرنگ آف پروفٹس. اے پارٹنرشپ از آلویز مینٹ فار شیئرنگ آف پروفٹس. جیسے ہم نے شروع میں ڈیفینیشن پڑھی، ہم نے کہا کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ہوتی ہی شیئرنگ آف پروفٹس کے لیے. اگر پروفٹ شیئرنگ نہیں ہے تو پارٹنرشپ بھی نہیں ہے. اسی طرح جو کو اونرشپ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پروفٹ شیئرنگ ہو. اور جیسے ہم نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا پارٹنرز ان اے بزنس اور کو اونرشپ یا کو اونرز آف اے ہاؤس انہیریٹڈ بائی دیم، پہلے میں جو ہے نا وہ شیئرنگ آف پروفٹ ہے اور دوسرے میں شیئرنگ آف پروفٹ نہیں ہے اور یہ کو اونرشپ ہے. اب ہم آتے ہیں آن دا بیسس آف ٹرانسفر آف انٹرسٹ. یہ جو ٹرانسفر آف انٹرسٹ ہے، یہ کو اونرز ہیں اگر کسی جوائنٹ پراپرٹی میں کو اونرز ہیں وہ بغیر جو کنسینٹ آف ادرز وہ اپنا انٹرسٹ کسی اسٹرینجر کو سیل آؤٹ کر کے اور اس کو اسی پوزیشن پہ لا سکتے ہیں جس پوزیشن میں وہ پہلے تھے. اور اس میں دوسرے پارٹنرز کی جو کو اونرز ہیں ان کی کنسینٹ ہونا ضروری نہیں ہے ایز اے ڈیفالٹ رول. جبکہ جو پارٹنرشپ ہے اس میں ایک پارٹنر ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا انٹرسٹ کسی اور کو دے کے اور دوسرے پارٹنرز کے برابر اپنی پوزیشن پہ لے آئے اور اس کو دوسروں کے برابر کھڑا کر دے ان کی کنسنٹ کے بغیر. اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ پارٹنرز ٹرانسفر ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس ٹرانسفر سے اسے پارٹنر نہیں بنا سکتا. اپنا انٹرسٹ بلا شک وہ ٹرانسفر کر دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پارٹنر بنا دے بغیر دوسروں کے پارٹنرز کی کنسنٹ کے. تو یہ ریسٹرکشنز پارٹنرشپ میں ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں آن دا بیسس آف ایجنسی. ان پارٹنرشپ ایوری پارٹنر از ایجنٹ ایز ویل ایز پرنسپل آف ادر پارٹنر. یہ میوچل ایجنسی کا جو کانسیپٹ ہے، پارٹنرشپ میں میوچل ایجنسی ہوتی ہے، ہر پارٹنر دوسرے کا ایجنٹ ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرنسپل بھی ہے. تو یہ میوچل ایجنسی ہے. جبکہ جو کو اونرشپ ہے، جو ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا نہ ایجنٹ ہے، نہ پرنسپل ہے، نہ یہ ریئل وہ ہے، نہ امپلائیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک وہ اسپیسیفک اپنی اتھارٹی کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کر دیتا، کوئی بندہ جو ہے نا وہ دوسرے کے بہاف پہ اس کی کوئی نہ پراپرٹی سیل کرتا ہے نہ پرچیز کر سکتا ہے، کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا. جبکہ پارٹنرشپ میں کافی ساری اتھارٹیز ایسی ہوتی ہیں
جو امپلائڈ ہوتی ہیں اس میں ایون ڈیلیگیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اتھارٹی یوٹیلائز کر سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں آن دا بیسس آف رائٹ آف لین. تو جو کو آنرز ہیں اس میں ان کی لیٹ سپوز ان کی کوئی جوائنٹ ظاہرہ جوائنٹ پراپرٹی ہے اور وہاں پہ کوئی کامن ایکسپینسز ہیں یا کوئی ایک نے دوسرے سے کوئی اس کی منی ڈیو ہے, تو جو کامن چیزیں ہیں اس پہ اس کا لین کا رائٹ جو ہے نا وہ کریٹ نہیں ہوتا اگر اس کا دوسرے جو کو آنرز ہیں اس پہ کوئی ڈیٹ ہے اور اس ڈیٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے اس کے پاس جو ہے نا وہ لین کا رائٹ نہیں ہوتا. اور جہاں تک پارٹنرشپ کا تعلق ہے تو پارٹنرشپ میں ایک پارٹنر کا جو کامن پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ لین کا رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی ان میں کوئی چیز ڈیو ہو اور وہ چیز ڈیو ہونے سے لین کا رائٹ کریٹ ہو سکتا ہے, جبکہ کو اونرشپ میں اس طرح کا کوئی رائٹ جو ہے نا وہ کریٹ نہیں ہوتا. اچھا, اب آپ آن دا بیسس آف پارٹیشن آف جوائنٹ پراپرٹی. A owner can demand partition of joint property in species. کہ مثلاً جو اونرز ہیں جوائنٹ اونر ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہماری پراپرٹی ہے اس میں جو میرا حصہ ہے اسپیسیفکلی وہ میرا حصہ مجھ سے علیحدہ کر دیا جائے, تو ہم اب جوائنٹ اونر نہیں ہیں, ہم اس کو علیحدہ اون کریں گے. اچھا, لیکن جو پارٹنر ہے اس میں پارٹنر کے پاس اس طرح کا رائٹ نہیں ہوتا. اس کے پاس وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ پارٹنرشپ تو چلتی رہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میرا جو ہے نا حصہ وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ اس میں یہ پراپرٹی میری ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی. ایسے نہیں ہو سکتا. پراپرٹی وہ کامن ہوگی اور ہاں البتہ شیئر بھی ان کا ہوگا کہ جس کا 20% ہے, اس کا 70% ہے, اس کا 10% ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن ان اسپیشیز اسپیسیفکلی کہ یہ چیز اس کی ہے یہ چیز اس کی, ایسے نہیں ہوتا. اگر وہ ایسے کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فرم کو ڈیزالو کر دیا جائے اور پھر اپنے اپنے حصے میں جو چیز آتی ہے تو وہ, یعنی کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ فرم بھی پارٹنرشپ بھی چل رہی ہے اور آپ کے حصے بھی ڈٹرمن ہو گئے, ایسے نہیں ہے. جبکہ جوائنٹ پراپرٹی میں آپ اپنے جو شیئر ہیں اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں ان اسپیشیز. اب ہم آتے ہیں آن دا بیسس آف ریمیڈیز. ان پارٹنرشپ دیر آر مور ایکسٹینسو ریمیڈیز ایز کمپیئر ٹو کو اونرس. تو پارٹنرشپ میں کو اونرشپ سے زیادہ ایکسٹینسو ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا لین کا رائٹ ہے, ہم نے کہا پارٹنرشپ میں لین کا رائٹ ہوتا ہے اور کو اونرس میں لین کا رائٹ نہیں ہوتا. اسی طرح سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹ ہے, اس میں بھی زیادہ مور ایکسٹینسو رائٹس ہوتے ہیں. اسی طرح بزنس لیکویڈیشن از ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو سپریٹنگ جوائنٹ پراپرٹی. تو بزنس جو لیکویڈیٹ کرتے ہیں اس میں بھی کافی سارے اس کے پاس رائٹ ہیں اور وہاں پہ جو جوائنٹ اونرشپ ہے اس میں جسٹ سپریٹنگ جوائنٹ پراپرٹی اس طرح کے لمیٹڈ آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو, کوئی کوئری ہو, کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو the forum is open. You can ask your questions through different media like email, SMS questions or through comments. I will be happy to answer those questions. Thank you very much.